وہ ابھی میں جنازے کی چارپائی پہ تھی جو ابو کا ویٹ ہو رہا تھا. جنازے کی چارپائی پہ تھی، یعنی آپ کو غسل دے دیا گیا تھا؟ ہاں، وہ تیار شیار کر کے نا کفن بنا دیا گیا؟ ہاں، میری پھپھو وغیرہ سب لوگ ہمیں لے کے ہاسپٹلز، لاہور کے 2 بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں، وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک جا کے پتہ چلا کہ میں ایکسپائر ہو چکی ہوں، اور ہاں میرا انتقال ہو چکا ہے، انتقال پر ملال. وہ 2 ہاسپٹلز نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا، اور میں بالکل لاش کی طرح پھول گئی ہوئی تھی. 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شی از نو مور. یہ اگر میرے باپ کا یقین نہ ہوتا تو میں دفنائی گئی تھی. یکدم سے شاید بانو مجھے ایسے لگا کہ میرے رائٹ ٹو سے نا، پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. بس ایسے تھا جیسے کسی نے زبان پیچھے سے ایسے پکڑ لیا کہ اب کچھ نہیں بول سکتی. تو میرے اندر سے شوں کر کے کوئی چیز نکل گئی. میں نا چھت کے کونے سے اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہوں، یہ میرا منہ ہے اور یہ میری روح فلوٹ کر رہی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، اس کو ماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا. اب اللہ پلیز مجھے واپس جانے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانے دیں، ابھی نہیں، تھوڑی مہلت دے دیں، تھوڑی مہلت دے دیں. اور آہستہ آہستہ مجھ پر پریشر پڑ رہا ہے کہ اوپر کھینچنے کی طرف، کہ بھئی جیسے ٹائم از اوور، اب اوپر چلو. پھر میں نے دیکھا کہ مجھے وہ نا جھٹکے، ہارٹ کو جھٹکا دینے کے لیے مشین آئی ہے. اب مجھے نا، اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اس پہ بھی نہ جاگی تو میں گئی. میرے ایک نندوئی مرڈر ہوئے تھے، اور انہوں نے نشاندہی کرنے کے لیے 2 بار وہ مجھے نظر آئے، 2-3 بار. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ مردے میں حرکت شروع ہو گئی جب جنازے کے لے کے جا رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ جب جس کو زندگی دینا چاہے، میرا تو یہ عقیدہ. بچپن میں ہوا کہ میری نا اپینڈکس میں جیسے پین شروع ہوئی، وہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکے، اور وہ مین وائل وہ پھٹ گئی، اور 72 آورس اس کو گزر چکے تھے پھٹے ہوئے بھی. پھر تب جا کے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اس کو مطلب اب میرے ہاتھ سے کیس نکل گیا، اور مجھے لگتا ہے یہ بچیں گے نہیں. تو میرے فیملی والے، ابو میرے ان دنوں کراچی تھے، میری پھپھو وغیرہ سب لوگ ہمیں لے کے ہاسپٹلز، لاہور کے 2 بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں، وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک جا کے پتہ چلا کہ میں ایکسپائر ہو چکی ہوں، اور ہاں میرا انتقال ہو چکا ہے، انتقال پر ملال. اور کیا کہتے ہیں، اب تو باتیں کرتے ہوئے بھی اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہنسی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. بہرحال وہ 2 ہاسپٹلز نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. اب گھر والے، بات ہے 2 بڑے ہاسپٹلز ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی شک اور شبے کی. اور میں بالکل لاش کی طرح پھول گئی ہوئی تھی، ہرے رنگ کی ہو گئی ہوئی تھی، اور زہر پھیل گیا تھا پورے جسم میں، اور آنتیں پھٹنے سے، اپینڈکس زہر پھیلنے سے آنتیں بھی گلا گئی تھیں. بہرحال وہ ابھی میں جنازے کی چارپائی پہ تھی جو ابو کا ویٹ ہو رہا تھا. جنازے کی چارپائی پہ تھی، یعنی آپ کو غسل دے دیا گیا تھا؟ ہاں، وہ تیار شیار کر کے نا، کفن بنا دیا گیا؟ ہاں، وہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا کہ ابو نے آنا تھا تو تدفین ہونی تھی. تو ابھی جب میرے فادر آئے تو اچھا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھے اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے. اب ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی کی ڈیتھ کا اتنا اس کو صدمہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پایا. تو بالکل اب وہ کسی نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا میرے پیچھے کوئی نہ آئے. مجھے گاڑی میں ڈالا، اور لاہور کا ایک بڑا، اس ہاسپٹل کا میں نام ضرور لوں گی کہ جس نے جان بخشی ہوئی اللہ کے بعد، UCH گلبرگ میں کرسچن ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ڈاکٹر بینجامن ہوتے تھے، بڑے مشہور سرجن تھے، امریکن سرجن تھے. تو وہاں میرے والد کو ان پہ بہت ٹرسٹ تھا، تو انہوں نے ان کے پاس لے کے آئے. انہوں نے دیکھا، پہلے تو وہ ذرا دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیا لے کے آگے اٹھا کے. ہاں، وہ پھر انہوں نے 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شی از نو مور. پر میرے والد باسط تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں یقین نہیں دلانے دے رہی. میرے ابو نے کہا کہ یہ میرے دل سے آواز آئے گی کہ میری بیٹی مری ہے. تو میرا دل گواہی دے رہا ہے. ابو کے پاس بھی؟ ہاں، ابو بھی میرے ابو کا میرا اسپرچل باؤنڈ ایسا تھا کہ آج ان کو گزرے 3 سال ہو گئے ہیں. شہربانو، میں ڈیلی ان کی قبر پہ جاتی ہوں، اور میں نہ جاؤں تو ابو مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آؤ، اور میں مس کر رہا ہوں کوئی بھی بات ہو. ابو مجھے خواب کے ذریعے، ہاں، خواب کے ذریعے مجھے 2-3 بار تو خیر ایسے نظر بھی آئے ہیں. اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ
اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. لوگ تو اس بات کو بڑا میں نے ایک خالی ابو ہی نہیں, میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے کوئی پیغام کنوے کرنا تھا. اس کے بڑے واقعات ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے. میرے ایک نندوئی مرڈر ہوئے تھے اور انہوں نے نشاندہی کرنے کے لیے 2 بار وہ مجھے نظر آئے, 2-3 بار, اور اس سے مجھے انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ ایشو ہونے والا ہے. اسی طرح دیگر وہ بھی میں انشاءاللہ کسی واقعے میں آپ کو بتاؤں گی. بہرحال ابو نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے پھر ایک بار دیکھ لیتا ہوں. اب اس بار جب ڈاکٹر بینجامن نے دیکھا تو انہیں ڈیپ ڈاؤن ایک دم جیسے لگا کہ پرلز واپس آئی ہیں. کچھ ان کو پلس فیل ہوئی. نے کہا نا مجھے لائف فیل ہوئی ہے. یہاں تو میں اس ٹائم واپس اللہ کے فضل سے وہ کر رہی تھی, کچھ جنگ تھی, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس میں راز. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ کنڈیشن اتنی خراب تھی اور مجھے نہیں پتا یہ کس سچویشن میں بچے گی کہ نہیں بچے گی. ابو نے کہا بس مجھے زندہ چاہیے. گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کے لیے. ہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے کہ پیچھے پھپھیاں ہماری بھاگ کر پہنچی, کوئی رشتے دار پہنچے, کوئی گھر پہ تھے انتظار کر رہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. پھر وہ مجھے سرجری کے لیے لے کے گئے. پھر وہ بہت ایک لمبی بڑی سرجری تھی اور میں 1 سال UCH میں ایڈمٹ رہی کیونکہ میرا اسٹمک اوپن تھا اور میرے پیٹ سے زہر کی وہ جو گرین کلر کا مواد نکلتا تھا. اور میری پھر انہوں نے میجر سرجری کی جس میں بہت ساری آنتیں گل گئی تھیں. یہ بڑی آنت بہت گل چکی تھی, اس کا بڑا چھوٹا پیس رہ گیا. یہ وہ بہت کمپلیکیشنز کے بعد 1 سال میں ہاسپٹلائز رہی اور اس کے بعد وہاں سے نکلی. پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرتے ہوئے بہت ساری میری ملٹیپل سرجریز ہوئیں. 1 سال آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی اس واقعے کے بعد. تو فیملی ممبرز تو بڑے حیرانی سے ملنے آئے. سبھی اللہ کے آگے شکر ادا کرتے تھے کہ یہ اگر میرے باپ کا یقین نہ ہوتا تو میں دفنائی گئی تھی, تو پھر کہانی ختم ہو جانی تھی. لوگوں کے میں نے یہ واقعات سنے ہیں کہ ہوتا ہے ایسا, ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. تو جب ان کو جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو اٹھ کے, ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ مردے میں حرکت شروع ہو گئی. جب جنازے کے لے کے جا رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ کچھ بلاکیج تھی. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا. ہماری پارٹی کا ایک ورکر تھا کسی دیہاتی علاقے کا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. ساری رات وہ ہاسپٹل میں وہاں پہ رہا. اب جب اس کو غسل دے رہے تھے نا, تو غسل دیتے وقت وہ کچی جگہ پہ غسل دے رہے تھے, کھڈا بنایا تھا پانی کا تاکہ وہاں پانی مطلب یوں وہ پاؤں میں نہ آئے, تو وہ احتراماً اس طرح کیا جاتا ہے. اب وہ ہمارا ایک انہی کی فیملی کا دوسرا آدمی ذرا جو ڈیل ڈول کا بلکی تھا, وہ غسل دیتے ہوئے نا اس کا پاؤں کہیں سلپ ہوا, اس سے مٹی کیونکہ تھا. اب وہ پوری طاقت سے نا مردے کے سینے پہ جا کے گرا. ایک دم مردے کے منہ سے پوری خون کی الٹی نکلی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب وہ تو ڈر کے مارے اس کا پاؤں پھنسا ہوا. اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے, گھبرا گیا, ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں زندہ ہوں. تو بلاکیج تھا, ہاں کوئی اتنی پریشر سے پڑنے سے اللہ جانتا ہے یا ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو پھر وہ ڈاکٹرس نے سب نے چیک کیا, اس نے کہا کوئی بلاکیج ہوا تھا جو وہاں گاؤں کے کسی ڈاکٹر نے ڈیتھ ڈکلیئر کر کے, بس اللہ تعالیٰ جب جس کو زندگی دینا چاہے, میرا تو یہ عقیدہ. بس پھر سب کا یہی عقیدہ. ہاں ہر ایک کا مطلب میں نے تو پریکٹیکلی اپنے اوپر آزما لیا نا. میرا رب جب دیکھا منو مٹی سے لوگ زندہ نکل آتے ہیں کتنے دنوں بعد, اور سم ٹائم آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا قانون ہے. اچھا ہوا یہ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں ان دنوں بیمار تھی, کوئی کمپلیکیشنز چل رہی تھی. تو میں اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. میں اس لیے ہاسپٹل کا نام لے رہی ہوں, میرے مخالفوں کا ہے, لیکن وہاں پہ جو میرے ساتھ اچھا جو کام ہوا وہ بھی ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ میرے سرجن جو تھے جنہوں نے میرا باؤل سسٹم دوبارہ بنایا تھا وہ شیخ عبدالسمیع صاحب تھے, اور میں آج بھی وہ سچا گریٹ ڈاکٹر, میری انسپریشن ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. بہرحال وہ میرا کمپلیکیشنز ہو گئیں, وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. اچھا اب بھی اس سیناریو میں بھی ابو بیٹھے ہوئے تھے پاس,
اور میری مدر ان لا تھیں. میری مدر ان لا بھی بہت ہی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں اور بہت پیار کرتی تھیں مجھے. اس ٹائم میرا بیٹا جو ہے وہ 2.25 سال کا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم, بٹ آئی واز پریگننٹ وتھ مائی سیکنڈ بیبی. ماشاء اللہ. وہ اس کمپلیکیشنز میں پتہ ہی نہیں چلا کہ بس بڑا, وہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا اور بچی کو زندگی دی. بہرحال اس میں کیا ہوا کہ یکدم سے شاید بانو مجھے ایسے لگا کہ میرے رائٹ ٹو سے نا, پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. اب سرکتی جا رہی ہے. اب مجھے نا پہلے میں اس سے پہلے میں ابو سے باتیں کر رہی تھی, اپنی امی جی سے, اپنی ساس سے اور ابو سے بات چیت کر رہی تھی. اب اس کے دوران نا اب مجھے جیسے جیسے وہ چیز سرکنا محسوس ہوئی نا, تو اب مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ جہاں سے سرکتی ہے وہ جگہ موویبل نہیں رہتی. اب میں یہ فیلنگس ابو کو بتانا چاہتی تھی, لیکن نہیں بتا نہیں پائی. بس ایسا تھا جیسے کسی نے زبان پیچھے سے ایسے پکڑ لیا کہ اب کچھ نہیں بول سکتی تم. مرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو پھر وہ چیز آہستہ 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 اب مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میری ٹانگیں گئیں, اب میرے یہ اسٹمک پر آ گیا, اب یہ موو نہیں ہو سکتا, یہ بالکل بے جان ہے. پھر مجھے یہاں تک سینے تک جب آیا نا, تو اب مجھے اس کے بعد ساتھ ہی ایک شور سنانے جانے لگا, بہت زیادہ انجن, جہازوں کے انجن آپ اسٹارٹ کر دیں نا, وہ شور اور وہ پریشر ایک دم سے پریشر کے ساتھ نا میرے اندر سے شوں کر کے کوئی چیز نکل گئی. اچھا اس کے بعد نا شہربانو منظر بدل گیا. اب میں خود کو چھت کے کونے سے, کیونکہ کمرہ تھا ہاسپٹل کا, میں نا چھت کے کونے سے اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہوں, یہ میرا منہ ہے اور یہ میری روح فلوٹ کر رہی ہے, CCTV جیسے دیکھ رہی ہیں. ہاں جیسے ایسے میں دیکھ رہی ہوں. اور میں کہہ رہی ہوں آپ کی باڈی ہے, میری باڈی ہے, اور میرے گھر والے ایک دم ابو بھاگے ہیں پریشان ہو کے باہر. اور مجھے اسی ٹائم آئی ریئلائز کہ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم نو مور. میں گئی. اب مجھے نا ایک دم سے نا جو پہلا خیال آیا وہ اپنا مجھے 2.25 سال کا معصوم سا بیٹا نظر آیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ, میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, اس کو ماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے, وہ کیا کرے گا. اب میرے اندر نا اب یہ شروع ہوگی کہ میں تو جا رہی ہوں اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوگا. کہتے ہیں ماں مرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا ہی سوچتی ہوں. یقین مانے مجھے کوئی اور سوچ تھی ہی نہیں, اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرا بیٹا, میرا بچہ, وہ میرے بغیر. کیونکہ میں کچھ دن ہوئے تھے ہاسپٹل تھی, تو اس کی شکل معصوم چپ ہی ہو گیا تھا, نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا, اور میرے اندر نا ایک بے چینی. میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے, اب میں مخاطب, مجھے پتہ ہے کچھ ساتھ ہے, پر میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہی ہوں. اللہ پلیز مجھے واپس جانے دیں, اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانے دیں, ابھی نہیں, تھوڑی مہلت دے دیں, تھوڑی مہلت دے دیں. اب یہ میری جنگ ادھر سے جاری ہے, ادھر سے ڈاکٹرز اپنی کوشش کر رہے ہیں, پمپ کر رہے ہیں, مشینیں لگی ہیں, پھر وہ مشینیں اترنا شروع ہوئیں. یہ وہ حالات میں دیکھتی جا رہی ہوں گمبھیر, اور آہستہ آہستہ مجھ پر پریشر پڑ رہا ہے کہ اوپر کھینچنے کی طرف, کہ بھئی جیسے ٹائم از اوور, اب اوپر چلو. اب میری شدت بڑھتی جا رہی ہے, میری شدت میں اضافہ. اور اسی طرح پھر میں نے دیکھا کہ مجھے وہ نا جھٹکے, ہارٹ کو جھٹکا دینے کے لیے مشین آئی ہے. اب مجھے نا, اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اس پہ بھی نہ جاگی تو میں گئی. مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد تو ڈاکٹرز بھی ایفرٹ ختم کر دیں گے. اب مجھے وہ ایک جھٹکا مارا انہوں نے تو کچھ نہیں ہوا. اب میرا پریشر بڑھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے نا بس میں کہ اللہ خدا کے لیے, اللہ کو کہہ رہی ہوں, اللہ کے لیے خود مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں, میرا بچہ, میں وہ شدت شاید بیان ہی نہیں کر سکتی الفاظ میں, جو میرے اس ٹائم جنون کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. اتنے میں دوسری بار جب یہ جھٹکا ہوا تو مجھے کچھ پریشر سے اوپر کھینچ رہا تھا, ایک دم کسی نے کھینچتے کھینچتے چھوڑ دیا, اور میں اسی پریشر سے اپنی باڈی کے اندر گئی. اور یقین مانو ایسے دوسرا جھٹکا ابھی انہوں نے رکھا ہے, دیا بھی نہیں, اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی, بالکل اسٹریٹ اٹھ کے بیٹھ گئی, اٹھ کے ایسے بیٹھ گئی. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ڈاکٹر جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا, مطلب مجھے اس کے چہرے پہ نا ایسے رنگ ایک دم سا اڑتا ہوا محسوس ہوا کہ شاید ہاں کہ میں اٹھی کے, ہاں میں اٹھ کے ہی بیٹھ گئی ایک دم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اونچی آواز میں کلمہ. تو وہ بس اللہ نے, میں سمجھتی ہوں میرا رب العزت بہت غفور رحیم ہے, اس نے مجھے مہلت دینی تھی, کیونکہ اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک تو بچے کے لیے میں
تڑپ رہی ہوں اور ایک بچہ میری پیٹ میں ہے. اچھا اس وقت آپ کو نہیں اس وقت نہیں پتا تھا. 5th month کیونکہ میرے پیٹ میں اتنا فلوئڈ تھا, ایڈینس پھٹ گئی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں. اور وہ اتنا ٹائم ہو گیا. پھر وہ بچی کی بھی پیدائش UK تک میں گئی اور ڈاکٹر کہتے تھے ناممکن ہے یہ نارمل پیدا ہو, جتنی ہائی میڈیسن لگ. اور میری اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت پیاری بیٹی دی ماشاء اللہ. اب اس کے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ, معجزات ہیں اور بے شمار ہیں. مجھے ڈینگی ہوا, مجھے جو کچھ بھی ہوتا تھا نا ایکسٹریم پہ ہوتا ہے, میں اینڈ کو ٹچ کر کے آتی ہوں. ابھی نمونیا ہوا بیچ میں, مجھے ایک بار بالکل ایسا لگا اچھا اب میں پینک نہیں کرتی, اب مجھے ایسا فیل ہونا تو میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ جب تیرا حکم تو, لیکن میں تاکہ اپنی تھوڑی تیاری رکھوں کہ پتہ نہیں پھر مہلت انسان کو, یہ تو مجھے پہلے ڈر ہوتا ہے میں فٹافٹ کلمہ پڑھ لوں, استغفار پڑھ لوں. اتنی دفعہ مہلت اللہ جسے چاہے بے زندگی شک, دیتا ہے, بے شک, اور وہ بے شک اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی. بے شک, بے شک. تو یہ میں تو سن کے بہت حیران ہوئی ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو, کہ ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ رو رہے ہیں, وہ دکھی ہیں. ہاں میں بھی بالکل اپنی امی جی کو, اپنی ساس کو مطلب, اور اپنے ابو کو میں نے بتایا آپ کب کھڑے تھے, کون رو رہا تھا, آپ کیا بات کر رہے تھے, سارا میں نے ان کو بتایا. تو وہ تو حیران ہو گئے. وہ تبھی تو وہ نا حیران ہوئے, اور ڈاکٹرس نے کہا کہ آپ کا دل سب کچھ بند تھا, ختم تھا. اللہ, یہ لاسٹ ٹرائی تھی. تو سعدیہ صاحبہ یہ تھے وہ 2 واقعات جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. تو سوچنے کا, اور جب آپ پہلے والی سعدیہ اور جب روح واپس آئی اور آپ کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی, اس کے بعد والی سعدیہ میں کیا فرق تھا؟ ہیوج ڈفرینس. خیر پہلے بھی مجھے کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں ایکسپیرینس تھی, لیکن اس کے بعد بہت فرق پڑا. میری نا زندگی کی پرائورٹی چینج ہو گئی. ایک تو میں بالکل میٹیریلسٹک نہیں رہی, مجھے چیزوں سے نہیں, لوگوں سے, رشتوں سے پیار کی اہمیت پتہ چلی کہ انسان امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. دوسرا یہ حسد, جلن, یہ سب چیزیں بہت بیکار لگتی ہیں. یہ لڑائیاں, جھگڑے, چیزوں کے جھگڑے, پوزیشنز کے جھگڑے, اس لیے کہ اللہ نے جب آپ کا یہ اتنا شارٹ پیریڈ ہے, ایک لمحے میں آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ان کاموں میں اپنی زندگی ضائع کریں, یہ لگا کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, مقصد ہونے چاہیے, اور آپ سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ کسی اور طریقے سے, اور کسی کی دل آزاری نہ کریں. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں, اللہ کو سمجھنا شروع میں نے کیا. اللہ سے محبت تو ہمیشہ سے ہی, اپنے ہر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, لیکن محبت بہت یقین, اللہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے, اور کتنا معاف کرنے والا, انسان کو بار بار موقع دیتا ہے.